دو اولیاء کرام تھے، ایک دریا کے اس پارے اور دوسرا دریا کے اس پار رہتا تھا، اور دونوں کو آپس کے اندر دوستی بھی تھی۔ اللہ والے ویسے بھی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، تو دونوں کی رہائش دریا کے اس کنارے اور دوسرے کی دریا کے اس کنارے پر تھی۔ ایک اللہ والے نے کھیر پکائی اور اپنے خادم کو کہا کہ یہ کھیر لو اور دریا کے پار میرے دوست کے پاس جاؤ اور اسے یہ کھیر دو، اور تاکہ وہ کھیر کھا لے۔ تو اس نے کہا حضور دریا کے پار کیسے جاؤں گا، کشتی بھی نہیں ہے، دریا کا پانی ہے اور گزر کر جانا بڑا مشکل ہے، میں کیسے وہاں پہ جاؤں گا؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ جب تم دریا کے قریب جانا تو دریا کے پانی کے قریب کھڑے ہو کر کہنا کہ میں اس کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا۔ وہ خادم بڑا حیران ہوتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے کہ عجیب ہیں میرے پیر صاحب، میرے بزرگ، میرے شیخ، یہ سب اولاد بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا، لیکن خاموش ہو کر کھیر اٹھائی۔ دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، دریا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دریا میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے آج تک وہ اپنی عورت کے پاس نہیں گیا۔ خادم کہتا ہے کہ میں نے جو ہی یہ بات کی تو دریا نے جو ہے فوراً راستہ دے دیا اور میں سلامتی کے ساتھ گزر گیا۔ دوسرے کنارے پہ اللہ والے کے پاس گیا، اسے میں نے کھیر پیش کی اور اس نے کھیر کھائی۔ کھیر کھانے کے بعد اس نے جو ہے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم جاؤ اور میرے دوست کو، اپنے شیخ کو میرا سلام کہنا اور شکریہ ادا کرنا۔ اس نے کہا حضور جاؤں گا تو تب جب مجھے کوئی چیز ملے گی، درمیان کے اندر پانی ہے، راستہ نہیں ہے، کشتی بھی نہیں ہے اور دریا کو پار کر کے بھی جانا ہے، میں کیسے جاؤں گا؟ تو اس اللہ تعالیٰ کے ولی نے فرمایا کہ تم جب دریا کے کنارے پہ جانا تو میرا یہ پیغام دینا اس پانی کو اور کہنا کہ میں اس کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں جس نے 30 سال ہو گئے اور 30 سال تک آج تک اس نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ وہ خادم اور پریشان ہو گیا، عجیب معاملہ ہے۔ ادھر ان کی اولاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس سے پیغام دینا اور کہنا کہ جو آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ شیخ صاحب نے ادھر ابھی کھیر کھائی ہے اور کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں، دریا کو میرا پیغام دینا کہ جس نے آج تک کچھ کھایا نہیں ہے اور میری آنکھوں کے سامنے انہیں کھیر کھائی ہے۔ بارکیف اللہ کے اولیاء کے اندر راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ خادم وہاں سے چلا، دریا کے کنارے پہنچا، یہی پیغام دیا کہ دریا مجھے راستہ دے، میں اس اللہ والے کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں جس نے 30 سال ہو گئے کھایا کچھ نہیں ہے۔ دریا نے راستہ دے دیا، کیونکہ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ جس کی زندگی کے شب و روز اللہ اور اس کے محبوب کی یاد میں بسر ہو جاتے ہیں، پھر ساری کائنات اللہ تعالیٰ اس کے زیر نگی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے بن جاتے ہیں۔ تو یہی بات تھی، اور وہ دریا کے کنارے پہنچ کر پار گیا، اپنے شیخ کے پاس گیا اور چاہ کر حیران پریشان ہے، پوچھتا ہے اے میرے شیخ صاحب اس راز سے پردہ اٹھائیے، آپ کی اولاد ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی اور کہتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے میں نے کھیر نہیں کھائی، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ولی نے ایک چھوٹا سا جملہ بولا اور سارا معاملہ ہی حل ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ہمارا کوئی بھی فعل جو ہے اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا، ہم اپنی نفس کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور ہر کام جو ہوتا ہے، ہمارا کھانا ہو، پینا ہو، اٹھنا ہو، سونا ہو، ہمارا ہر فعل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ذات کی خواہشاتیں اور اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے۔ بس یہی وجہ ہے کہ دونوں کی باتیں سچی ہیں، یہ اللہ والوں کی اللہ تعالیٰ نے شان بنائی ہے۔